اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ اجمعین۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد صاحب العصر والامر زمان، ہم سب کے وارث، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ خداوند عالم آپ کو اسی طرح ہی اپنی حقیقی منزل کی طرف رواں دواں رکھے، کیونکہ وہ بہت صاحبان عقل شمار ہوتے ہیں جن کو زندگی میں ان کی منزل مل جائے اور ان کی طرف ان کا سفر جاری و ساری رہے، اور بڑے سکھی لوگ ہوتے ہیں، ٹینشنوں سے آزاد لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی منزل مل جائے، ورنہ زندگی میں بھٹکتے رہنا مقدر بن جاتا ہے انسان کا۔ یعنی جب منزل نہ ہو، کوئی سمت نہ ہو، کوئی ایک ٹارگٹ نہ ہو، پھر بھٹکتا رہتا ہے انسان، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، اسی طرح زندگی بھٹکتے بھٹکتے ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو بڑے خوش نصیب اور اعلیٰ لوگ ہیں جن کو ان کی منزل مل جاتی ہے، اور اس دور میں منزل کا مل جانا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں دنیاوی فنا چیزیں، فانی چیزیں، یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں نہیں۔ اللہ کی نعمت کا خوبصورت مل جانا اظہار ہوتا ہے اس چیز کا کہ انسان سکون میں آ جاتا ہے، انسان جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے، انسان مختلف سوچوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، انسان فضولیات بولنے سے ایک طرف ہو جاتا ہے، انسان کسی کا غیبت گلا نہیں کرتا، انسان کسی کو گالی نہیں دیتا، انسان کبھی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ یہ ہوتا ہے منزل مل جانے کی خوبصورت نشانی۔ اور اس دور میں یقین کیجئے، آج میں دوستوں سے گزارش کر رہا تھا، کسی عارف نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا اس دور میں، اس پرآشوب دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، لوگوں کا لالچ اور حرص کے دور میں امام کی طرف متوجہ ہو جانا اور امام کے لیے کام کرنا، امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنا، انہوں نے کہا کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہیں، کسی جگہ بھی ہیں، وہ آج کے دور کے محسن بزرگ سلمان اور کمبر ہیں، کیونکہ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اتنی سارے رنگینیوں میں رہ کے انسان رنگینیوں کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یقیناً جو لوگ اسی طرف اپنے آپ کو اسی سمت میں سفر میں مصروف رکھے ہوئے ہیں، وہ تو لائق تحسین اور لائق سلام لوگ ہیں۔ خداوند ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ توفیقات خیر کیا ہیں؟ توفیقات خیر سے مراد یہ قطن نہ لیا کریں ذہنوں میں کہ ہمیں یہ فنا مل جائے گی، یہ توفیقات خیر نہیں۔ توفیقات خیر سے مراد ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ اور یہ لفظ خیر، یہ تیرے امام زمان علیہ السلام کا ایک نام ہے، یہ خیر بادشاہ کا نام ہے، اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ تو میں اسی ضمن میں عرض کر رہا تھا، جو وہ بہت قریب ہے، جو مین ٹاپک ہے آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا، جس پہ ہم گفتگو خداوند عالم کے کرم اور پروردگار کی حجت کی توفیق سے کر رہے ہیں، وہ بہت قریب ہے۔ اس میں جو ٹاپک ہے وہ حقوق اور ذمہ داری ہمارے اوپر کیا ہے۔ تو آج جو ذمہ داری اور حقوق میں بتانے لگا ہوں، ہمیشہ کی طرح بہت اہم ہے، یہ دل میں بٹھانے والی ہوتی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ایک دو دن کے وقفے سے پیش کر رہے ہیں، تاکہ بہت زیادہ آپ پہ اوور برڈن بھی نہ ہو جائے، آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں ایک پروگرام کے سن کے اور اس پہ عمل کرتے کرتے اچانک آپ کی سوچ دوسرے پروگرام پہ آ جائے اور پچھلی چیزیں آپ بھول جائیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہے، لیکن ہم یہ بھی سرکار کے کرم سے کوشش کر رہے ہیں، سرکار کے کرم سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی نہ بھولیں، آپ متوجہ رہیں، آپ کی توجہ سرکار کی طرف لگی رہے، آپ فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، آپ ادھر ادھر کے معاملات میں اپنے آپ کو نہ گھسائیں، آپ صرف اور صرف اپنی منزل مقصود یعنی قرب حجت خدا، قرب امام زمان علیہ السلام کی طرف متوجہ رہیں۔ اور یاد رکھیے گا، قرب امام زمان علیہ السلام قرب خداوندی ہے۔ اللہ کی جو زمین پہ حجت ہوتی ہے، اللہ کا جو زمین پہ مظہر ہوتا ہے، اس کو پا لینا ہی اللہ کے قرب کو پا لینا ہوتا ہے۔ اور ہاں، اس کی محبت، اللہ کی محبت، کیوں؟ وہ مظہر ہے خداوند کا زمین پہ، وہ چلتی پھرتی اللہ کی ایک خوبصورت نشانی ہے، وہ حجت خدا ہے۔ اور ان سے رکھا جانے والا رویہ اللہ سے رکھا جانے والا رویہ قرار پاتا ہے، اور ان سے محبت اللہ سے محبت، ان سے دوستی اللہ سے دوستی، ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی، کیونکہ یہی تو ہیں جو وجہ بقائے بقیت دنیا ہے۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں فرمان پیش کرنے لگا ہوں وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عام لوگوں سے
کنارہ کشی اختیار کرنا۔ یہ کمال الدین میں 5ویں امام مولا امام محمد باقر علیہ السلام، مولا باقر العلوم علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہے۔ تو اسی ضمن میں کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا امام ان سے اوجھل ہو جائے گا تو خوشخبری ہو، ذرا غور سے سنیے گا، سرکار کی طرف سے گڈ نیوز۔ سرکار فرماتے ہیں خوشخبری ہو ان افراد پر جو اس زمانہ میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہیں گے۔ پہلی بات۔ آگے فرمایا ان کو جو کم از کم جو صلہ اللہ جل جلالہ انہیں پکارے گا، عطا فرمائے گا، وہ یہ ہوگا، اے میرے بندو، اے میری کنیزو، تم میری حجت پر ایمان لائے۔ کیا آواز آئے گی؟ اے میرے بندو، اے میری کنیزو، تم میری حجت پر ایمان لائے، تم نے میرے غیب کی تصدیق کی۔ سرکار فرماتے تمہیں بشارت ہو میری طرف سے حسن ثواب کی، تم واقعتاً میرے سچے بندے اور کنیز ہو، میں تمہارے عمل کو قبول، تمہاری خطاؤں کو معاف، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ اللہ اکبر! اتنا چھوٹا سا کام کرنے میں اتنا بڑا انعام خداوند عالم کا۔ کہنے والی ذات کون ہے؟ کائنات کی سچی زبان۔ اور یاد رکھیے گا، سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا وہ ہوتا ہے جو کہہ دے اور وہ ہو جائے۔ یہ اس ذات نے ہم پہ شفقت فرمائی، ہم پہ کرم فرمایا۔ اگر ایسا کرو گے، جو منسلک رہیں گے، ہماری ولایت میں ثابت قدم رہیں گے، تو یقیناً ان کے لیے انعام خداوند عالم نے بہت بڑا رکھا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ خداوند عالم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، صرف سن کے واہ واہ کرنے کی نہیں، صرف سن کے آگے ٹرانسفر کرنے کی نہیں، ہماری یہ بھی عادتوں میں ایک عادت ہے، وہ اچھی بات پتہ چلے دوسرے کو بتائیں۔ جہاں تک اپنی ذات کے عمل کی بات ہوتی ہے ہم وہاں کمزور ہو جاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، دوسرے کو کہتے وہ عمل کرے۔ بھائی پہلے خود تو عمل کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، نہیں ہماری بات اثر کرے گی کسی دوسرے پر جب تک ہم خود نہ عمل کرتے ہو۔ خود عمل کریں گے تو ہماری بات کسی دوسرے پہ اثر کرے گی، اگر خود عمل نہیں کریں گے تو شاید ہماری بات کسی پہ اثر نہ کرے۔ تو یہ فرمان کون دے رہے ہیں؟ 5ویں امام، اپنے زمانے کے محمد بادشاہ کا لقب باقر بادشاہ، بہت کریم ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ انہوں نے ہم سب پہ بہت بڑا کرم فرمایا۔ اور یہ ذرا غور سے ایک اور چیز سوچئے گا، ایک چھوٹی اور اہم بات ہے، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، سوچئے گا، اگر سرکار ایسا نہ کہتے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا؟ یقیناً ہم بیسیکلی فطرتاً لالچی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی اچھا سا گفٹ دینے والا کوئی ہو اور اچھے گفٹ کی یقین دہانی کرا دے تاکہ ہم اس عمل میں آگے بڑھ چڑھ کے عمل کریں۔ یقین کیجئے گا یہ چیز ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ اگر ہم ابھی تک لالچ کی بنیاد پہ سرکار کا انتظار کر رہے ہیں اور سرکار کے گھر کی اور سرکار کی ولایت پہ قائم ہیں تو یقین جانیے ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہیں، ابھی مضبوط نہیں ہوئے۔ یہ تو ان کا کرم ہے، ایسا کرو گے تو ایسا ہی نام ملے گا، خطائیں معاف ہو جائیں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے میرے بندو، اے میری کنیزو، خدا مند آواز دے گا، او بھائی یہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن کیا ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے انتظار کریں گے؟ نہیں، ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے انتظار نہیں، ہمیں صرف اس لیے انتظار کرنا ہے، اپنے ہر عمل میں اور ہر گناہ سے بچنا ہے، صرف اس لیے کہ یہ محبت اور مودت کا تقاضا ہے۔ محبت اور مودت کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو خدا بند عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں، ایک دعا جو ماشاءاللہ آپ سب ہمیشہ مانگ رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے مانگ رہے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے۔ خدا بند عالم، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما، احسان فرما، ہم کمزور بندے ہیں، ہمیں نہیں پتہ تو کیا دینا چاہتا ہے، ہم وہ مانگتے ہیں جو اکثر ہمارے کام نہیں آتا۔ پروردگار عالم ہمیں وہ عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے، اور جو تو دینا چاہتا ہے وہ تیری حجت کا قرب ہے۔ خداوند عالم اپنے نبی کی پوری امت کو اپنی حجت کا قرب عطا فرما۔ مسلکوں سے بے نیاز خداوند تیری ذات ہے، یقیناً یہ مسلک ہم لوگوں کے بنائے ہیں، تیرے لیے تیری ساری مخلوق برابر ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہے، سب کو اس قابل بنا کہ وہ تیری حجت کا عرفان حاصل کر سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔